اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسلام زندگی گزارنے کے لیے عطا فرمایا ہے۔ اسلام میں ہر طریقہ سکھایا گیا نبی کے ذریعے تاکہ امت کے سامنے ایک نمونہ ہو۔ بچے کی پیدائش کے بعد بہت سارے احکامات ہیں اسلام میں۔ ان احکامات میں سے ایک حکم عقیقے کا ہے۔ عقیقہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ عق سے بنا ہوا ہے۔ عق یا عق عقن کہتے ہیں کاٹنے کو۔ کاٹنا کیا مطلب ہے؟ عقیقہ کاٹنے سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ اس میں بچے کی پیدائش پر 7ویں دن جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کاٹنے کی طرف اشارہ ہے کہ بچے کے پیدائش کے بعد 7ویں دن جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ پہلی مناسبت سے عقیقہ کہا جاتا ہے۔ دوسری اس میں مناسبت یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن بچے کے بال بھی کاٹے جاتے ہیں، بال بھی کاٹے جاتے ہیں اور جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو عقیقہ کہا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے عرب میں بہت سے رواجات تھے۔ کچھ رواج ایسے تھے جو جاہلیت کے طریقے کے تھے، حضور نے اس کو ختم فرما دیا۔ کچھ رواج ایسے تھے جو اچھے تھے، بھلے تھے۔ ان رواج میں سے ایک رواج عقیقے کا بھی ہے۔ یعنی لوگ زمانے جاہلیت میں بچے کی پیدائش پر عقیقہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے زمانے والے عمل کو باقی رکھا۔ اس میں جو غلطیاں تھیں، غلط تصورات تھے، اس کو درست فرمایا کہ جانور جو ذبح ہوگا وہ اللہ کے لیے ذبح ہوگا۔ زمانے جاہلیت میں بھی عقیقہ ہوتا تھا، اللہ کے نبی نے اس عمل کو باقی رکھا۔ اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ فقہاء نے اس پر بھی گفتگو کی۔ عقیقے کے 2 مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ نکاح ہو جانے کے بعد میاں بیوی کی تمنا ہوتی ہے اولاد کی۔ اولاد چاہے لڑکی کی شکل میں ہو یا لڑکے کی شکل میں ہو، یہ اولاد جو ملتی ہے وہ اللہ کا عطیہ ہے۔ جب نکاح ہو جانے کے بعد ایک زمانے کے بعد اولاد ہوتی ہے تو میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ملتا ہے اولاد کی شکل میں۔ وہ اولاد کے ملنے پر شکریہ کے طور پر وہ جانور ذبح کرتا ہے، یہ عقیقہ کہلاتا ہے۔ تو گویا ایک مقصد عقیقے کا اللہ کی عطا پر، اللہ کی نعمت پر بندے کی طرف سے شکریہ کا اظہار ہے۔ دوسرا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اسلام میں جو چیزیں حلال ہیں ان کو اعلان کے ذریعے، اظہار کے ذریعے کرنے کی تعلیم ہے۔ دیکھیے نکاح اور زنا میں یہی فرق ہے۔ نکاح حلال ہے، اس لیے اسلام نے حکم دیا کہ اسے کھلے عام کرنا چاہیے، چھپ کر نہیں۔ ایسا نہیں کہ گھر میں نکاح ہو رہا ہے۔ صحیح اسلام کی ترتیب یہ ہے جہاں عام لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں نکاح ہونا چاہیے۔ اور جو چیز حلال ہوتی ہے اسلام میں کا یہ فارمولہ ہے کہ اسے کھلے عام کرنا چاہیے۔ گناہ کی چیز آدمی چھپ کر کرتا ہے تو جائز چیز کو کھلے عام کرنا چاہیے۔ اسی ضمن میں یہ بات سمجھنی چاہیے، جب نکاح کے ذریعے ایک میاں بیوی کا پاکیزہ رشتہ ہوا، اس پاکیزہ رشتے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بچہ عطا فرمایا۔ اب اس بچے کو چھپا کر رکھنا ضروری نہیں، اس کے نسب کی شہرت کرنا، یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کی اس کی ماں ہے، فلاں اس کا باپ ہے، فلاں قبیلے سے بچہ تعلق رکھتا ہے، اس کی تشہیر کے لیے عقیقے کا حکم لاگو کیا گیا۔ گویا دوسرا مقصد عقیقے کا یہ ہے کہ بچے کے نسب کو عام کیا جائے۔ کیسے پتہ چلتا؟ دیکھو کسی بھی گھر میں بچہ ہو جاتا تو خاموشی سے وہ بچہ رکھ لیا جاتا، عقیقہ ہی نہ کیا جاتا۔ عقیقے کا کانسیپٹ اس لیے ہے تاکہ عقیقے سے
پورے رشتہ داروں کو، محلے والوں کو، پڑوسیوں کو، سب کو معلوم ہو جاتا ہے یہ پاکیزہ نسبت سے پیدا ہوا بچہ ہے، اس کا نسب نامہ درست ہے اور صحیح۔ اس لیے غلط طریقے سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے، آج بھی لوگ کہیں نہ کہیں اسے ریلوے اسٹیشنوں پر لوگ چھوڑ دیتے ہیں، بس سٹینڈ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ فطرت ہے انسان کی پاکیزہ فطرت یہ ہے کہ پاکیزہ رشتے سے جو اولاد ہوتی ہے لوگ اسے محبت کرتے ہیں، ناجائز رشتے سے جو اولاد ہوتی ہے اس اولاد کو بھی لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ اسلام نے اس کو پسندیدہ قرار دیا کہ یہ رشتہ پاکیزہ ہے، اس پاکیزہ رشتے سے جو بچہ ہوا ہے اس کے نسب کی تشہیر کرنی چاہیے، تو اس کے نسب کی تشہیر کا بھی ایک مقصد ہے۔ البتہ یہ عقیقہ کیا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، اس بارے میں فقہا کی الگ الگ رائے ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول یہ ہے کہ عقیقہ مباح ہے، جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہ یہ سنت ہے نہ واجب ہے، البتہ بعض فقہا نے اس کو سنت قرار دیا۔ یہی صحیح رائے ہے کہ عقیقہ سنت ہے، البتہ واجب نہیں ہے۔ واجب کا مطلب یہ کہ کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ عقیقہ کرنا سنت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے مباح ہونے کی حضرت عائشہ والی روایت ہے کہ قربانی واجب ہونے سے پہلے اسلام میں عقیقہ واجب تھا۔ جب قربانی واجب ہو گئی مالداروں پر، عقیقے کا حکم ختم کر دیا گیا۔ جیسے روزے کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزوں کی فرضیت آ گئی تو 10 محرم کے روزے کی فرضیت کو ختم کر دیا۔ تو امام ابو حنیفہ کی رائے الگ ہے، بعض دوسرے فقہا کی رائے الگ ہے، البتہ اکثر فقہا کی یہ رائے ہے کہ عقیقہ کرنا بچے کی پیدائش کے بعد سنت ہے۔ البتہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کس جانور کے ذریعے عقیقہ کیا جائے اور کتنے جانور کے ذریعے کیا جائے۔ ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے جس میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر لڑکا پیدا ہو جائے تو 2 بکروں کے ذریعے عقیقہ کیا جائے۔ اب یہ سمجھنے کی بات، بکرے کہا گیا، دوسرے جانور کا تذکرہ نہیں آیا، کیونکہ افضل فقہا کے نزدیک عقیقے میں بکرا اور بکری کا استعمال ہے۔ بڑا جانور بھی، اونٹ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر عقیقے میں افضل جانور وہ بکرا اور بکری ہے۔ اسی لیے حدیث میں بھی ہے لڑکا پیدا ہو جائے تو 2 بکرے عقیقے میں ذبح کیا جائے، لڑکی پیدا ہو 1 بکرا یا 1 بکری ذبح کی جائے۔ البتہ کم زیادہ کیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ لڑکے کے لیے 2 ہی بکرے ضروری ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے لڑکا ہوا ہے اور میں 1 ہی بکرے سے بچے کا عقیقہ کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے اس کی کہ وہ 1 ہی بکرے کے ذریعے بچے کا عقیقہ کر سکتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کا، حضرت حسین کا عقیقہ فرمایا، 1 مینڈے میں قربانی فرمائی، یعنی عقیقہ ادا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ 1 جانور کے ذریعے بھی بچوں کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ بہتر تو یہی ہے کہ بکرا اور بکری استعمال کیا جائے، اور دوسرے جانور جو قربانی میں استعمال ہوتے ہیں اس کی بھی اجازت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل کے نزدیک اونٹ کے ذریعے قربانی، اونٹ کے ذریعے عقیقہ بہتر ہے۔ امام مالک کے نزدیک بکرے کے ذریعے عقیقہ بہتر ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ امام مالک کی رائے حدیث کی زیادہ قریب ہے، کیونکہ وہ واقعی حدیث میں ہے کہ عبد الرحمن ابن ابی بکر کی ایک بیوی نے بچے کی پیدائش پر ایک نظر مانی کہ اگر مجھے بچہ پیدا ہو جائے گا تو میں اونٹ ذبح کروں۔ یہ بات حضرت عائشہ کو معلوم ہوئی تو حضرت عائشہ نے فرمایا سنت پر عمل کرنا افضل ہے، اور سنت یہ ہے
لڑکوں کی طرف سے 2 اور لڑکیوں کی طرف سے 1 بکری ذبح کیا جائے۔ تو حضرت عائشہ کی اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مالک کی رائے حدیث کے قریب ہے، افضل یہ ہے کہ جانوروں میں بکرا اور بکری کا استعمال کیا جائے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ عقیقہ کب کیا جائے؟ صحیح ترتیب یہی ہے کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ اگر بچہ سنیچر کو پیدا ہوا ہے تو 7واں دن جمعہ کا آتا ہے، اگر جمعہ کے دن پیدا ہوا ہے تو 7واں دن جمعرات کا آتا ہے۔ تو بچہ جس دن پیدا ہوا ہے اس سے 1 دن پہلے عقیقہ کر لینا سب سے صحیح ترین عقیقہ ہے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے نزدیک بالغ ہونے سے پہلے تک عقیقہ کیا جاتا ہے۔ یہ 2 اماموں کی رائے، امام شافعی کی رائے، امام احمد بن حنبل کی رائے ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے عقیقہ ہونا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 7ویں دن تک عقیقہ اگر صحیح نہیں کر پایا تو اب عقیقے کی کوئی گنجائش نہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں 7 دن کے اندر یا 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے۔ 7 دن سے پہلے بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے، 7ویں دن بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے، مگر امام مالک فرماتے ہیں 7 دن گزر گئے اب عقیقہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ البتہ دوسرے فقہاء اس کی گنجائشیں نکالتے، اگر 7ویں دن آپ نے عقیقہ نہیں کیا تو 14ویں دن کر لیں، ورنہ 21ویں دن کر لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں بہت سی روایات ہیں، بعض روایتیں مشکوک ہیں، ضعیف ہیں، البتہ بہتر یہی ہے کہ جتنے جلد عقیقہ ہو جائے یہی بہتر ہے۔ عقیقے کے گوشت ایسے ہی ہے جیسے قربانی کا گوشت، جیسے قربانی کا گوشت قربانی کرنے والا استعمال کر سکتا ہے، خود کھا سکتا ہے، رشتہ داروں کو کھلا سکتا ہے، غریبوں کو دے سکتا ہے، ویسے ہی عقیقے کے جانور کا گوشت خود بھی کھایا جا سکتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا پرانے زمانے کی باتیں بوڑھیوں کے واسطے سے بغیر سند کے ہمارے پاس پہنچتی تھی۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ بہت سے گھرانوں میں آج بھی تصور یہ ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ عقیقے کے جانور کا گوشت ماں باپ نہیں کھا سکتے، دادا دادی نہیں کھا سکتے، نانا نانی نہیں کھا سکتے۔ یہ جہالت کی بات ہے۔ جو جانور قربانی میں استعمال ہوتا ہے قربانی کرنے والا کھا سکتا ہے، اسی طرح عقیقہ جس کا بھی کیا جائے کرنے والا جس کا کیا گیا وہ سب اس کا گوشت استعمال کر سکتے۔ مثال کے طور پر اگر میں اپنی جانور کی قربانی کر رہا ہوں، میں اس جانور کا گوشت کھا سکتا ہوں۔ اگر میرا عقیقہ ادا کیا گیا ہے تو میں خود بھی اس جانور کا گوشت کھا سکتا ہوں۔ پتہ نہیں بوڑھی روایتیں یہ چلتی رہی ہمارے سماج میں۔ یہ بات بھی سمجھنا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کا خون یعنی جانور کا خون بچے کے سر پر لگانا ہے۔ یہ درست بات نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیقے کا خون بچے کے سر پر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یا تو یہ زمانے جاہلیت میں لوگ کرتے تھے اور یا یہ رواجی طور پر پیدا ہوا، لیکن یاد رکھیں جو جانور ذبح کیا گیا ہے اس کی چمڑے کو فروخت کرنا واجب ہے۔ یا تو صدقہ کر دیں یا اس کی قیمت کو صدقہ کر دیں، یہ احکام عقیقے کے۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بچے کی پیدائش پر رب کے شکریہ میں نسب کی تشہیر کے لیے، نسب نامے کی تشہیر کے لیے 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے، 7ویں دن بچے کے سر کے بال مونڈ دیے جائیں اور جتنے بال نکلے ہیں اس کے ہم وزن چاندی کو یا اس کی قیمت کو صدقہ کیا جائے تو گیا۔ اور 7ویں ہی دن ایک اور کام بھی ہے، بچے کا نام رکھا جائے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ آج بچوں کے 2-2 4-4 مہینے ہو جاتے ہیں اور پنٹو اور نہ جانے کیا نام پکارتے ہیں۔
زندگی بھر بعض مرتبہ وہی پکارے جاتے ہیں۔ اسلام نے یہ صحیح ترتیب دی ہے کہ بچے کا جلد سے جلد نام رکھا جائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جن لوگوں کو روحانی بیماریاں ہوتی، آپ لوگ ایسے نسخے بڑے توجہ سے سنتے، روحانی جو بیماریاں ہوتی ہیں لوگوں کو، جنات کے، عاسیب کے، جادو کے، اس کی بہت سے ریزنز ہیں۔ ایک ریزن یہ ہے نام رکھنے میں ڈیلے کرنا، نام رکھ کر چینج کرنا، بچے کا عقیقہ نہ کرنا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باتیں لکھی کہ بچے کا عقیقہ نہ ہو جائے، روحانی اثرات ہو سکتے ہیں، بچے کا نام دیر سے رکھا جائے، روحانی اثرات ہوتے ہیں۔ اسلام نے جتنی باتیں ہمیں سکھائی ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے، اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور اللہ راضی ہوگا تو آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی وسلم دائما علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب